دنیاوی شرابی کبابی میں ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ وقت ہے۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، صفا سالار بدر و حنین، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بے شمار درود و سلام کا نزول ہو، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج میں نے اس مختصر سے وقت کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اوصاف مومن، یعنی ایک مومن کی شان کیا ہے، ایک مومن کی پہچان اور ایک مومن کی علامت کیا ہے، ایک مومن کن کن اوصاف سے متصف ہوتا ہے، اسی کے تعلق سے مختصر سا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے، بولنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی کچھ صفت بیان کی ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 7، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یقیناً مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اب جب ان کے سامنے قرآنی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آیات کریمہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے مومن بندے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا نتیجہ کے طور پر یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک بخشش ہے، مغفرت ہے، عمدہ روزی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اپنے بندے اور بندیوں کے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے، کچھ صفتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے، اذا ذکر اللہ، کہ اگر مومن بندوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ رب العالمین کا نام سنتے ہی ایک مومن کے دل پگھل جاتے ہیں، ایک مومن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، خوف خداوندی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر
مومنوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک مومن جنبش میں آ جاتا ہے، تھرتھرانے لگتا ہے، اس کے جسم پر جو ہے تھرتھراہٹ لاحق ہو جاتی ہے اور یہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک بھونچال اس کے اندر آ جاتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی ہم سے نافرمانی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم سے اللہ رب العالمین کی حکم عدولی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم نے صغائر اور کبائر کا ارتکاب تو نہیں کیا، کہیں ہم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب تو نہیں ہو گئے۔ یہ دہشت ان کے اندر جو ہے طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ایک مومن مرعوب اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لفظ اللہ کے اندر یہ پاور، یہ شان رکھا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کا نام سنتے ہی ایک مومن کا دل نرم ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اگر مومن بندوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآنی آیتیں پڑھی جائے، تو یہ قرآنی آیتیں ایک مومن بندہ اور بندی کے ایمان کو جو ہے پختہ کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے، ایک مومن کے ایمان میں پختگی اور مضبوطی پیدا کرتی ہیں، مزید پختگی اور مضبوطی پیدا کر دیتی ہیں یہ آیت کریمہ ہے۔ اگر تھوڑا سا اندر ہم جائیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی ایک مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک نوجوان شیطانی بہکاوے میں آ کر کے اپنی ایک چچیری بہن سے جو اس کا غلط خیال ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے وہ اظہار خیال کرتا ہے، اور وہ لڑکی مجبوری میں کچھ پیسے کے عوض اپنی عزت فروشی کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے وہ ریڈی اور تیار ہو جاتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تنہائی میں جب دونوں پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے لیے جب دونوں مستعد ہو جاتے ہیں اور جانبین سے جب پوری تیاری ہو جاتی ہے، اس وقت وہ لڑکی جو ہے اس نوجوان سے کہتی ہے کہ اتق اللہ، میرے بھائی اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، ولا تختل خاتمہ، اور میری عزت و عفت کو تم داغدار مت بنا۔ یہ اتق اللہ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے لیے پوری تیاری کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی لفظ اللہ کی آواز اس کے کان سے ٹکراتی ہے، وہ اس کان سے باز آ جاتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہم نہ آ جائیں، کہیں اللہ رب العالمین کا مواخذہ نہ ہونے لگے۔ یہ نوجوان اس بری حرکت سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن کے سامنے اگر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو یقیناً ایک مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح سے کہ قرآنی آیتیں سننے کے بعد ایک مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآنی آیتیں ایک مومن کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط کر دیتی ہیں۔ ہم آپ سارے لوگ جان رہے ہیں جب آپ علیہ السلام کی انتقال پر ملال ہوا، جب امام کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ ہمارے بیچ نہیں رہے، برقی رفتار میں بجلی کی طرح پوری کائنات میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ایک معمولی انسان جب انتقال کرتا ہے تو پوری دنیا جو ہے خبر پھیل جاتی ہے، اور یہ اس ذات کی بات ہے، اس شخصیت کی موت کی یہ خبر ہے جس ذات کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے کائنات کا امام بنایا، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کا نزول فرمایا، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف بنایا، جس ذات پر اللہ رب العالمین نے اسلام کو نافذ کیا، یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر برقی رفتار میں بجلی کی طرح پوری کائنات کے اندر جو پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام کی موت کی خبر پر بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وشواس نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو بھی موت کے آگوش میں لے جائے، اللہ رب العالمین اپنے دوست کو بھی موت کے حوالے کر دے، اور جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو نازل کیا ایسی ذات کا بھی انتقال ہو، یہ عقل سے پرے کی بات ہے، یہ عقل اس کو جو ہے کیچ کر نہیں کر پا رہی ہے، یہ صحابہ کرام کو یقین اور وشواس نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے میدان میں اتر گئے، اور انہوں نے اعلیٰ اعلان یہ کہنا شروع کیا کہ جس کی زبان سے یہ بات نکلے گی کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کا سر میں جو ہے قلم کر دوں گا، ان کی گردن تن سے میں جدا کر دوں گا، موت کی گھاٹ اس کو اتار دوں گا جس کی زبان سے یہ آواز نکلے گی کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے ڈر سے لوگ خاموش تھے، اور یہ پورا بازار گرم تھا، ننگی تلوار لہرا رہے تھے، جن کی زبان سے بھی یہ خبر ملے گی ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کے انتقال کی خبر ملی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سواری پر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو زمین میں لیٹا دیا گیا ہے، اور چادر سے آپ کے جسم آخر کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹائی، بوسا لیا، اظہار تأسف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہے، یہ انتقال کر گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے حجرہ شریف سے، اب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف تھا، اب بھی وہ ننگی تلوار لہرا ہی رہے تھے، اور یہ جذبات جا کر کے کہہ رہے تھے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جس کی زبان سے سنی جائے گی ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے سمجھا نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک مختصر سا خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی مرنے والی نہیں ہے، اور جن کو ایمان امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل
अफ़इन मात इनक़लबु इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़बैहि ला यज़ुरुल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की आयत पेश की जिसका मफ़हूम और तर्जुमा ये रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और आज से पहले बहुत सारे अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर आए और फिर दुनिया से चल बसे। लोगों, अगर खुदा ना खास्ता इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, आपका अगर इंतकाल हो जाए, तो क्या तुम लोग एड़ी के बल इस्लाम से फिर जाओगे, इस्लाम से दूरी अख्तियार कर लोगे? यकीनन जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए बड़ा नुकसान और खसारा है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत करीमा की तिलावत की और आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में, नबूवत और रिसालत के दौर ही में ये आयत करीमा भी नाजिल हुई थी। लेकिन आम सहाबाए किराम को इस आयत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी, सहाबाए किराम जान नहीं रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ऐसी आयत ही रखी हो जो आयत इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर बतला सकती हो। ये जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत करीमा की तिलावत की, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बयान है, सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत करीमा की तिलावत की, जैसे जैसे मेरे कान में आवाज पहुंचती गई, मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया, मैं बहुत कमजोर हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई और तलवार मेरे हाथ से जो है छूट गई, गिर पड़ी और ऐसा लगा मैं जमीन पर गिर गया और दोबारा उठने की ताकत नहीं हो पा रही थी, मेरे पैरों में चलने की ताकत खत्म हो चुकी थी, मेरी अक्ल माऊफ हो चुकी थी कि यकीनन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है तो यकीनन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इंतकाल हो चुका है। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बयान है कि मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरी तलवार भी हाथ से छूट गई, मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फरमान की तस्दीक है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिन की शान और पहचान ये है कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि मोमिन के सामने अगर कुरान की तिलावत की जाए, अल्लाह का कलाम पेश किया जाए, तो एक मोमिन के ईमान को ये कुरानी आयतें पुख्ता कर देती हैं, मजबूत कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। एक मोमिन का ईमान और यकीन विश्वास बढ़ जाता है, पुख्ता और मजबूत हो जाता है। अभी कुछ देर पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लहरा रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि कसम अल्लाह की, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए तूर पहाड़ पर गए थे, जबकि लोगों में चर्चा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है इंतकाल कर गए हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि वो तौरात लाने के लिए गए थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान किया कि कसम अल्लाह की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने के लिए गए हैं और जिस तरह 40 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए थे, वैसे ही अल्लाह के नबी भी वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ और पैर को तोड़ डालेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। लेकिन जैसे पुरानी आयत उनके कानों से टकराई, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान बंद हो जाती है, आप खामोश हो जाते हैं और सारी कायनात और आपकी नजरों के सामने जो है ये तारीकी और अंधेरा छा जाता है।
کہ جس پر شریعت نازل ہوئی تھی، جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک مومن کی دوسری صفت بیان کی ہے۔ ایسے مومن کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو یمشون حولا، بڑی نرم آواز میں چلتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں، اترا کر کے نہیں چلتے ہیں، فخر و غرور کی چال نہیں چلتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن یقیناً حقیقت میں کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنا یہ بھی مومن کی شان ہے، ایک مومن کی علامت اور ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عباد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، وقت مختصر ہے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے وقت رات کا معاملہ تھا، صحابہ کرام تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دشمنوں کا علاقہ ہے اور ہم دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، رات کا وقت ہے، صحابہ کرام لڑائی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، دن بھر محنت اور مشقت کرنے کی وجہ سے ان کو بڑی تھکاوٹ لاحق ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عباد بن بشر اور عمار بن یاسر سے کہا کہ تم دونوں آج رات پہرہ داری کرو تاکہ دشمنوں کی یلغار ہمارے اوپر نہ ہو، اور صحابہ کرام جو ہے آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، دشمنوں نے موقع پا کر کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ عالم نماز میں اگر مسلمانوں کی جان بھی چلی جائے تو یہ لوگ نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ترک کرنے والے نہیں ہیں۔ اس موقع کو پا کر حضرت یہ دشمن جو ہے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا تیر چلاتا ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ہے، سورہ پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اسی دوران دشمن جو ہے تیر چلاتا ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے عالم ہی میں تیر کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر دوسرا تیر چلاتا ہے، دوسرا تیر بھی نکال کر کے پھینکتے ہیں، دشمن تیسرا تیر بھی چلاتا ہے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے عالم میں ہی تیسرا تیر بھی نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد ان کو بڑی تکلیف ہونے لگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا، جگایا، جس میں سے خون بہ رہا ہے، کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نماز میں تھا، دشمنوں نے تیر مارا، میں نے نماز کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، ایسی سورہ کی میں تلاوت کر رہا تھا جس سورہ کی تلاوت کو میں نے بند کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ایک مومن کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کی ایک شان اور صفت یہ بھی ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ بھی ہے کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ غرض اس طرح سے بہت سارے اوصاف مومنوں کے ہیں جس کو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے بڑی بے شرمی کی بات ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو اگر آپ روک رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، روکنے والے بھی گنہگار ہیں۔
یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے اور بے حیائی اور بے ادبی ہے کہ خطبہ کے دوران بھی ہم گپ شپ کرتے ہیں، دنیا کی بات چیتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز بھی آپ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ ہی میں بتایا تھا کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز بھی اگر آپ 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم بلا وجہ بلا ضرورت دوران خطبہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں، گپ شپ نہیں کریں۔ یہ جانتے ہیں اس کا کارن کیا ہے؟ یہ لا علمی یہ کارن ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ کے دوران بھی جہاں خطبہ غور سے سننا چاہیے وہاں ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور ہماری عمر بھی گزر گئی۔ اب عمر میں ہم پڑھیں گے بھی کیا؟ تو اگل بغل سے سن کر کے بھی تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ بارہا خطبوں میں کہا جاتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد اطمینان سکون سے بیٹھیے، ادھر ادھر دوڑ دھوپ ایک دوسرے سے بات چیت سلام کلام یہ سب جو ہے بند ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اندر یہ سدھار نہیں آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کو اپنائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں انہوں نے علم سیکھنا شروع کیا، علم دل حاصل کرنا شروع کیا۔ ہم پوری زندگی دنیا کا کام سیکھتے ہیں، 10 سال کی عمر میں ہو گئے تو اب تعلیم ہماری یہ ختم، پڑھنا لکھنا ہمارا بند، اب ہم کو لکھنا پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مزاج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ دنیاوی شرابی کبابی میں ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔